مغربی چین کے ایک گاؤں سیسیچیاؤ کے باسیوں کی زندگی راتوں رات تبدیل ہو گئی۔ چین بھر میں یہ گاؤں سانپوں کا ایک بڑا مرکز مانا جاتا ہے۔ یہاں ایک سال میں 30 لاکھ سے زائد سانپوں کی افزائش کی جاتی تھی اور یہ سلسلہ کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ لیکن اب یہاں کے رہائشی یہ کام مزید نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ ہے کورونا وائرس کی وبا۔ چین میں روایتی طور پر سانپوں کی بڑی مانگ رہی ہے۔ کہیں ان سے شراب بنائی جاتی ہے تو کہیں سوپ۔ سانپوں سے بنے پکوان بھی چینی باشندے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سانپوں سے ادویات بھی بنائی جاتی ہیں اور سانپوں کی کھال سے چمڑا بھی تیار کیا جاتا ہے۔ مقامی رہائشیوں کے لیے یہ کام آمدن کا ذریعہ ہے۔ 75 سالہ یانگ یونگفا نے زندگی بھر یہی کام کیا ہے، لیکن چین میں جنگلی جانوروں کے کاروبار پر پابندی نے اب ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب مزید یہ کام کرنا اتنا آسان نہیں رہا۔ میں بہت سارے سانپوں کو پالتا تھا۔ یہاں ہر گھر میں سانپوں کی افزائش کی جاتی تھی۔ دیکھیں، یہ ایک سانپوں کا گاؤں ہے۔ دنیا بھر میں پھیلنے والا نئی قسم کا کورونا وائرس چین کے شہر ووہان کی ایک سی فوڈ مارکیٹ سے پھیلا تھا۔ اس کے نتیجے میں چین نے ملک میں جنگلی جانوروں کے ہر طرح کے کاروبار، انہیں غذا کے طور پر استعمال کرنے اور ان کی افزائش کو روکنے کے لیے اقدامات کیے۔ سائنسدان ابھی تک حتمی طور پر اس بات کا تعین نہیں کر پائے ہیں کہ نیا کورونا وائرس انسانوں میں کس جانور سے منتقل ہوا۔ اب تک شک چمگادڑ پر ہے، جو کہ چین میں کھائے جاتے ہیں۔ ابتدائی تحقیق میں سانپوں کی جانب بھی انگلیاں اٹھیں، لیکن اب پینگوئن پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ ووہان کے بازار میں سانپوں اور پینگوئن دونوں ہی کا گوشت فروخت کیا جاتا ہے۔ بے شک کورونا کی وجہ سے سانپوں کی افزائش پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ یہ ایک جنگلی جانور ہے۔ پروفیسر زونگ نان شان نے پہلے ہی چمگادڑ اور سانپوں کی جانب اشارہ کیا تھا۔ سیسیچیاؤ کے سینکڑوں رہائشی اس کاروبار سے منسلک ہیں، لیکن اب سب کچھ بند ہے۔ لکڑی کے ان بکسوں میں سانپ رکھے جاتے تھے، لیکن اب یہ بالکل خالی ہیں۔ فی الحال حکومتی پابندی عارضی ہے، لیکن چین جنگلی جانوروں کے تحفظ اور وبائی امراض سے متعلق اپنے قوانین میں تبدیلیاں لانا چاہتا ہے تاکہ اس پر مستقل طور پر عمل کیا جا سکے۔ دوان یوجیا ایک ایسے ریسٹورنٹ کی مینیجر ہیں جو سانپوں کے گوشت سے بنے پکوان کے لیے مشہور ہے، لیکن اب نہ تو ان کے پاس سانپ ہیں اور نہ ہی اس کے گوشت سے لطف اندوز ہونے والے لوگ۔ ریستوراں کے اس حصے میں سانپوں کو جمع کیا جاتا تھا۔ اس چھوٹی سی جگہ پر ہم سانپوں کو رکھا کرتے تھے۔ یہ جال اور ڈبے سانپوں کو رکھنے کے کام آتے تھے۔ کورونا کی وجہ سے ہم نے یہ ساری جگہ خالی کر دی ہے۔ اب ان کا ریستوراں ویران ہو چکا ہے۔ کچھ اسی طرح کا حال سانپوں سے بنائی گئی مصنوعات تیار کرنے والی اس فیکٹری کا بھی ہے۔ چند روز قبل تک یہاں گہما گہمی تھی، لیکن جنگلی جانوروں کے کاروبار پر پابندی کے بعد سے یہاں بھی سناٹا طاری ہے۔